شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و سلامتی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، ہمیشہ ایمان پر سلامت رکھے، آپ کا خاتمہ بخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو ہماری ہے ایک حدیث کے بارے میں۔ ایسی حدیث ایک ہے لیکن اس کے مطلب اس میں بے تحاشا باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث مبارکہ ایسی ہوتی ہے جسے پڑھنے کے بعد مسلمانوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ احادیث ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد مومنوں کے دل کی کیفیت بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی حدیثوں میں سے ایک حدیث جو صحیح مسلم کی روایت میں سے ہے وہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر کروں گی، جس میں بہت سی باتیں ایک ہی حدیث میں موجود ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے پیغامات ہیں۔ ہمیں زندگی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ پاک کیا فرماتا ہے۔ حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے لیے بھی آپس میں ظلم کو حرام قرار دیا ہے، بس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلا دوں، بس تم مجھ سے ہی کھانا مانگا کرو۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پوشاک پہنا دوں، بس تم مجھ سے ہی پوشاک مانگا کرو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب مل کر اگر مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانا چاہو تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سب مل کر مجھے کسی قسم کا نفع پہنچانا چاہو تو تم مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے جن و انس سب کے سب مل کر تم میں سے ایک ایسا شخص کی طرح ہو جاؤ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے تو یہ چیز میری بادشاہی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کرے گی۔ اے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے سارے کے سارے جن و انس مل کر تم میں سے ایسے شخص کی طرح ہو جاؤ جو تم میں سے سب سے زیادہ فاسق اور فاجر ہیں تو یہ چیز میری بادشاہی میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرے گی۔ اے میرے بندو، تمہارے سارے اگلے اور پچھلے جن و انس سب مل کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور بیک وقت مجھ سے سارا کچھ مانگ لیں، سب کچھ مانگنا شروع کر دیں جو انہیں چاہیے، اور میں تم کو وہ سب کچھ عطا کروں گا جو تم سب مانگ رہے ہو، تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہ آئے گی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی آتی ہے۔ اے میرے بندو، تم جو اعمال کرتے ہو میں تمہارے سارے اعمال کو گن کے رکھتا ہوں، اور میں تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا کروں گا، بس تم میں سے جس شخص کو کوئی بھی بھلائی پہنچے تو وہ اس پہ اللہ کی حمد بیان کرے، اور جس کو اس کے علاوہ کچھ پہنچے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ سبحان اللہ۔ حدیث ایک ہے لیکن بہت سارے پیغامات ہیں اس میں۔ اللہ نے ایک ہی حدیث میں بہت سی باتیں اپنے بندوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ بے شک کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو سب کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ صرف اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
اللہ نہ چاہے تو ہم ایک سانس تک نہیں لے سکتے۔ ہمیں جتنی رحمتیں برکتیں مل رہی ہیں یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے، یہ سب کچھ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ کی طاقت ہے کن فیکن، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ہمیں ہر حال میں ہر وقت مانگنا چاہیے کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس حدیث پر غور و فکر کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنا نظر کرم بنائے رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔